بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر کہ یہ ہمارا نازل کردہ ہے یا نہیں، تو لے آؤ ایک ایسی ہی صورت اس جیسی۔ تعارف قرآن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات موجود ہیں جہاں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراء ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورہ الطور کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تم جن و انسان جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا۔ پہلی مدنی سورہ البقرہ کی آیت زیر مطالعہ میں ہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی لے آؤ۔ یہ ایک صورت سورہ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے، سورہ کوثر کے مساوی بھی ہو سکتی ہے، اور بلا لاؤ اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں یا انسان ہوں، شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ آیت نمبر 24۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو، ذرا انداز دیکھیں کیسا چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ کیسا دو ٹوک انداز ہے۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جہنم کے ایندھن کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے 2 امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے پتھر کے کوئلے کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابل بڑی سخت ہوتی ہے، لہٰذا جہنم کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ مشرکین نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے۔ مشرکین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہے وہ معبود ان باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکا کرتے تھے، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یہ جہنم، منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں گویا ایمان بالآخر اور ایمان بالصراط کے بعد ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔